ووٹ ہرگز نہ بیچیں۔ ووٹ بیچنے والے اس ملک کے اور اس قوم و ملت کے دغاباز ہیں، جن لوگ سوچتے ہیں کہ تو قوم و ملت کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا تو میرا ذاتی کیا فائدہ ہوگا۔ جتنے لوگوں پر ظلم ہوا ہے وہاں پر یہ لوگوں کا اتحاد نظر نہیں آیا، وہاں پہ یہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے، وہاں پہ یہ لوگ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن آج انڈین الائنس بنا ہوا ہے، صرف سیاسی فائدے کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کے اندر ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف آیتوں کے اندر اپنے بندوں کو انصاف قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کونوا قوامین بالقسط کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس زمین کے اندر جو ہے بندے انصاف کو قائم کریں۔ جب تک جو ہے اس زمین میں اگر ہم انصاف کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بغیر ان رہنمائیوں کا ہم مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر سیاسی طاقت کے جو ہے ہم اس زمین پر انصاف کو قائم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مثال دیکھنا چاہیں تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا وہ سنہرا دور، جنہوں نے جو ہے ایک بہترین سیاست کی ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیاست کے بغیر جو ہے ہم نہ زمین میں انصاف قائم کر سکتے ہیں اور نہ کوئی لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کر سکتے ہیں، چاہے ہم کتنے بھی طاقتور بن جائیں، چاہے ہم پہلوان ہوں، کچھ بھی ہو، بے پناہ صلاحیتیں ہمارے پاس ہوں، لیکن اگر ہمارے پاس جو ہے سیاسی طاقت نہ ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہے بیکار ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم کو اپنی سیاسی طاقت بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیں، 70 سالوں میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا ہے ہم لوگوں نے۔ اگر ہم مسلمانوں کے پسماندگی کا حال دیکھیں، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ مسلمان کتنے پسماندہ ہیں، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان پیچھے ہیں۔ ہمارے نوجوان تعلیم کے اندر سب سے پیچھے ہیں، ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں، اور پیچھے ہونے کا ہم روتے بھی ہیں۔ لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم کو جو ہے ہماری جو مسلم لیڈرشپ ہے ان سے ہم کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ 70 سالوں میں ہم دیکھیں گے ایسی ہماری بہت مسلمانوں کی ایک ایسی بڑی تعداد بھی رہی ہے جو مخلص ہو کر کئی سیکولر پارٹیوں میں ان لوگوں نے اپنی جدوجہد کی ہے، اپنی قربانیاں دی ہے، کام کیے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو کچھ نہیں ملا ہے سوائے جو ہے دغابازی اور جو ہے بے وفائی، اور ان کو جو ہے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہماری وہ لیڈرشپ ہے جو صرف جو ہے قوم کے مفاد کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور جو ہے موقع پرست سیاست کرتے ہیں، موقع پرست ان کی سیاست ہے، سوائے ان کو اپنے مفاد کے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اور قوم و ملت کو ایسے ڈھکو سلے اور جو سیاستدان ہیں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، ان سے امت مسلمہ کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوا۔ یہ لوگ دشمنان اسلام اور اس ملک کے دشمنوں کے یہ لوگ ہمیشہ اہل کار بنے ہوئے رہے۔ ان کا تعلق ان کی جو حیثیت ہے امت مسلمہ میں اور قوم میں صرف اتنی ہی رہی کہ یہ صرف جو ہے حکومت کے لیے جو ہے کام کرنے والے کارندے اور حکومت کے لیے ووٹ مانگنے والے ایجنٹ کا کام کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ کو ان سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کو بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سیاسی میدان میں آنے کی ضرورت ہے جو مخلص ہے، قوم و ملت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے اسلام کا حصہ سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر بہت سی سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، سیکولر ہونے کا سیکولر چولا پہن کر لوگوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا بتاتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ لوگ حقیقت میں سیکولر نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ ڈھونگ رچ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ملک کے 9-10 سال کے حالات کو پڑھیں، جب سے فرقہ پرست جماعت ہمارے اس ملک میں اقتدار میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ان لوگوں نے جتنے قوموں پر جتنے لوگوں پر ظلم ہوا ہے وہاں پر ان لوگوں کا اتحاد نظر نہیں آیا، وہاں پہ یہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے، وہاں پہ یہ لوگ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن آج انڈین الائنس بنا ہوا ہے،
صرف سیاسی فائدے کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کے اندر ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ ان کے اتحاد سے قوم و ملت کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اس لیے جو ہے ہم کو ان پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے سیاسی میدان میں آگے آنے کی کوشش کریں، ابھی سے جد و جہد شروع کریں۔ ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کس کو فتح دینے والے ہیں، لیکن کوشش اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا ذہن یہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی قوم و ملت کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ ہم جو ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے آلے کار نہیں بنیں گے، ان کو استعمال نہیں ہوں گے۔ ہماری بڑی لیڈرشپ کا حال یہ ہے کہ وہ جو ہے سوائے ان کے استعمال ہونے کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے عہدوں پر ان کو بٹھا دیا گیا ہے، اب جو ہے وہ انہی عہدوں پر خوش ہے۔ قوم کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، یا پھر اپنی آقاؤں کے خلاف آواز اٹھانا ہے، تو یہ لوگ اس وقت میں جو ہے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں آواز اٹھاؤں گا تو قوم و ملت کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا تو میرا ذاتی کیا نقصان ہوگا، میرا ذاتی کیا فائدہ ہوگا، یہ سوچ کر کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، سیاست میں ایسے لوگوں کو لانا بھی نہیں چاہیے، اور ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو ہے ہمارے اس ملک میں انتخابات کا ماحول بن رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہم کو ابھی سے پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیں جو ہمارے مفادات پر اترنے والے ہوں، جو قوم و ملت کے لیے فائدہ مند ہوں۔ یہ ہرگز نہ دیکھیں کہ کون سی جماعت جو ہے سیکولر ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی جماعت دودھ کی دھلی ہوئی اس ملک میں موجود نہیں رہی اب۔ اس لیے جو ہے اب ہم آگے بڑھیں اور ابھی سے جو ہے فکر کریں، ہمارے ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں، اس لیے کہ ہمارے ووٹنگ پرسنٹیج کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج مسلمانوں کا ووٹنگ پرسنٹیج سب سے زیادہ گرا ہوا ہے، اس لیے جو ہے ابھی سے ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کرائیں اور صحیح وقت پر ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ ووٹ ڈالنا کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ ایک شرعی عمل بھی ہے۔ ووٹ ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے، ایک شہادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وقت پر جا کر صحیح امیدوار کا انتخاب کریں، ووٹ ہرگز نہ بیچیں۔ ووٹ بیچنے والے اس ملک کے اور اس قوم و ملت کے دغاباز ہیں، جن سے پوری ملت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ووٹ بیچنے والے اپنے آپ کو ہندوستان کا حقیقی شہری بالکل نہ سمجھے۔ ووٹ بیچنے والے انتہائی جو ہے امت کے لیے اور ملک و ملت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ووٹ بیچنے کا کام نہ کریں۔ دینی اور شرعی اعتبار سے بھی ووٹ بیچنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ووٹ بیچنا قانونی اعتبار سے بھی قانونی جرم بھی ہے۔ اس لیے ہم ووٹ کو ہرگز نہ بیچیں، ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور صحیح امیدوار کو جو ہے جتانے کی فکر کریں۔ ابھی سے اپنے اندر اتحاد کو پیدا کریں۔